بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، تو سمندر کا پانی جو ہے وہ چڑھتا رہتا ہے، اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تھا تو مچھلیاں جو تھیں اس کی لاش کھاتی تھی، اور جب پانی جو وہ اتر جاتا تھا تو جنگل کے درندے آ جاتے تھے، اس کی لاش کھاتے تھے، جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب معاملہ دیکھا تو آپ کے دل میں شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ایسا کر کہ تو 4 پرندے پکڑ اور اپنے ساتھ انہیں مانوس کر، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کے مختلف اجزاء کو جو وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے 4 پرندے لیے، انہیں اللہ کے حکم سے ذبح کیا اور اس کے ٹکڑے جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے، اور پھر جب ان کو بلایا تو وہ پرندے جو ہیں مکمل پرندے کی صورت میں آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اکثر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بارے میں شبہ نہیں تھا کہ وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ ان کو مزید سکون قلب اور عین الیقین حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے دماغ میں یہ چیز بالکل نہیں آنی چاہیے جب ایک ہم عام مسلمان ہو کے ہم اس چیز پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو وہ اللہ کے نبی ہو کے ان کے دماغ کبھی بھی یہ شبہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، ان کے شوق ان کو پیدا ہوا کہ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا بلحاظ اطمینان برابر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 261۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کا شائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا ثواب حاصل دیں گے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ جو ہے اس کو بوتے ہیں تو اسے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے راستے میں ایک چیز دینے سے 700 چیزیں دینے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر
700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی جس میں سے ہر ایک لگام ڈالے ہوئی ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 700 گنا اجر دیتا ہے، اس سے زیادہ 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے آپ کو۔ جس طرح ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گندم کے ایک دانے سے بونے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ اگر ایک چیز اللہ کی راہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 چیزیں دینے کا ثواب دے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 262۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اپنے مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر کوئی احسان نہیں جتلاتے، کہ جس کو انہوں نے دیے ان پہ احسان جتلانا، دے تو دیے لیکن اس کے بعد ان پہ احسان جتلاتے رہے کہ ہم نے تمہیں دیے، ہم نے تمہیں دیے۔ وہ کسی بھی کال، کسی بھی فعل سے ان کا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ احسان جتلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص اجر رکھا ہوا ہے۔ انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی ماضی کا غم ہوگا۔ یہ آیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ سامان کے ساتھ پیش کیے تھے انہوں نے، اور عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے 4000 درہم صدقہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، جو نصف تھے وہ میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیا، اور نصف جو ہے وہ میں رائے خدا میں دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ دونوں میں برکت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو آپ دیتے ہو تو اس کے اوپر اس کو کبھی احسان نہیں جتلاؤ کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا۔ جو دینا ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہو۔ تو آج کے لیسن کا ہم یہی اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔